ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک، خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کا پہلا دور نبوت کا ضمیمہ تھا، جڑا ہوا ضمیمہ، ایک کتاب ہے اس کے ضمیمے ہے۔ یہ اب نہ نبوت دوبارہ آئے گی نہ نبوت کا ضمیمہ دوبارہ آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر دو، جو تزکیہ صحابہ کرام کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا، اب اس کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے۔ دل سے ہر آرزو نکل گئی سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح کے۔ نہ ذاتی اقتدار چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ ناموری چاہیے، کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی رضا کے۔ ایسا تزکیہ کیا اب دوبارہ ممکن ہے؟ کیا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے مزکہ مصفہ قلب والے لوگ، مزکہ نفس والے لوگ، مجلہ ارواح والے لوگ کیا دوبارہ آ سکتے؟ نمبر تین، ان صحابہ میں درجہ بندی تھی۔ سب سے اوپر عشرہ مبشرہ، جن میں پھر چار سب سے پہلے آئیں گے، اب ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرۃ، یہ آپ جمعوں کے خطبوں میں سنتے ہوں گے۔ 10 عشرہ مبشرہ میں سے 4 تو خلفاء، ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر جو ہے وہ ترضی کی جاتی ہے، رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرۃ، عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6، یہ 10 ہیں ٹاپ کے، ایک سیڑھی نیچے اتریے، اب وہ 303 رہ گئے نا، 10 تو نکل گئے۔ یہ ہیں اصحاب بدر، اس سے نیچے آئیے، یہ 1400 یا 1800 ہیں اصحاب بیعت رضوان، اور نیچے آئیے، اب وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے، اور نیچے جائیے بالکل بیس پر چلے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، جو فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، جان اور مال لگائی ہے اللہ کی راہ میں، وہ ان کے برابر نہیں ہے جو بعد میں جنہوں نے کیا، وہ تو وہ درجہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ اب فتح کے بعد تو وہ درجہ اب نہیں ہے۔ ہاں، جس نے بھی نیک نیتی سے کیا ہے کام، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، کل وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے، لیکن درجہ بندی ہے۔ وہ جو فارسی میں کہتے ہیں گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، اگر مرتبوں کا لحاظ نہیں رکھو گے کہ کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، زندیق ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ چوتھی بات، وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ قبائلی معاشرے میں جو مشورہ ہے، امرہم شورا بینہم کا تقاضا اس سے پورا ہو جاتا تھا کہ قبائل کے سردار بیٹھ جائیں، جمع ہو جائیں، مشورہ کریں۔ یا بڑے قبیلوں میں کلینز ہوتے تھے، گھرانے، جیسے ہمارے یہاں وٹو قبیلہ ہے، ان میں وٹو وہ جو ہے مانے کا ہے، لالے کا ہے، یہ اسی ٹرائب، ایک وٹو ٹرائب کے یہ کلینز ہیں۔ جیسے قریش بڑا قبیلہ تھا، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، یہ اس کے کلینز تھے۔ تو مختلف کلینز کے سربراہ جمع ہوئے، مشورہ ہو گیا، یہی کافی تھا مشورے کے لیے۔ ایک ایک آدمی سے رائے پوچھنا بیکار، ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، بیکار، کیونکہ اپنے قبیلے کے سردار کے خلاف تو ہو جا ہی نہیں سکتا، قبائلی نظام ہے۔ لہذا وہ جو ایک زیادہ براڈ چاہیے مشورے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ 4 صفات ہیں کہ جو اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گی۔ اب زمانہ آگے نکل گیا ہے، قبائلی نہیں ہے، اب تربیت اور تزکیے کا وہ معیار جو صحابہ کرام کا تھا ناممکن ہے۔ اب وہ درجہ بندی ہمارے مابین کون کرے گا؟ اور پھر جو قبائلی معاشرہ ہے، اور یہ جو ضمیمہ تھا،
ان خلفاء کو تو وہ زمین ملی تھی جسے تیار کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نبوت کا زمینہ تھا تو نبوت آئے گی نہ زمینہ آئے گا. تو خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ ریپلیکا it cannot be repeated, is it absolutely impossible.